The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. یعنی کہ پیارے بروٹس، قصور ہمارے ستاروں میں نہیں بلکہ خود میں ہے کہ ہم انڈرلنگ یعنی کہ پست حیثیت کے لوگ ہیں. ناظرین، یہ الفاظ شیکسپیئر کے ڈرامے دا ٹریجڈی آف جولیس سیزر کے ہیں کہ جہاں کیسیئس بروٹس کو سیزر کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو کس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دینے، بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور بارودی سرنگوں کو صاف کرنے، سازشوں کو لگی آگ کو 15 ماہ میں بجھانے کے دعووں کے ساتھ آج وزیر اعظم نے IMF پروگرام کی بحالی پر قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور خرابیوں کی ذمہ داری گزشتہ حکومت پر عائد کر دی. وزیر اعظم نے گزشتہ 6 دنوں میں متعدد بار ڈیفالٹ کی بات کی ہے، لیکن گزشتہ 11 ماہ کے دوران جب بھی ڈیفالٹ کے خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جاتی تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سب سے زیادہ برا منایا. میڈیا اور مفتاح صاحب ان کی تنقید کا محور بنے رہے. کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں. کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں. ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا، ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس پاکستان ول ڈیفالٹ. یہ ڈیفالٹ کا جو ایک گردان پڑی جا رہی ہے نا پچھلے 4-5 مہینے سے، خدا کے لیے اس کو بند کریں. یو آر کازنگ ہارم ٹو پاکستان اکنامک انٹرسٹ. میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. کچھ نہیں ہونے والا، نہ یہ سری لنکا اللہ نہ کرے کبھی بنے گا، تو نہ یہ ڈیفالٹ کرے گا. ناظرین، لیکن آج وزیر خزانہ کے باس وزیر اعظم ڈیفالٹ سے بچانے کی بات کر رہے تھے، ہمیں خبر دے رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. سیدھا سادہ مطلب شاید یہی کہ وزیر خزانہ نے عوام کو مسلیڈ کرتے ہوئے اندھیروں میں رکھنے کی کوشش کی، جبکہ وزیر اعظم نے 15 ماہ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن سفر سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی حکومت کے 1.25 سال کا احوال پیش کیا. 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حت المقدور ملبہ صاف کیا. 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعزم سفر تھا. معاشی تباہی سے نکل کر معاشی استحکام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا. یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اردو کے سفر کا ذکر نہیں کر رہے. ان 15 ماہ کے دوران عوام کو انگریزی والے سفر SUFFER کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے، کیونکہ گزشتہ 15 ماہ کے دوران عوام کو مہنگائی کے سونامی کا سامنا رہا ہے جو 13% سے بڑھ کر 23% ہو چکی ہے. 20 کلو آٹا 1500 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے، چاول 140 سے 250، بیف 600 روپے سے بڑھ کر 1050، زندہ مرغی 270 سے 400 ہو چکی ہے، دودھ 120 سے 220، دہی 240 روپے فی کلو سے اب 15 ماہ قبل یہ مل رہی تھی 123 اور اب 240. ناظرین، دال مونگ اسی طرح 220 تھی کہ جو 1.25 سال بعد 350 روپے میں دستیاب ہو رہی ہے، اور چینی 86 روپے سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو ہو چکی ہے. یہ تو تھا 15 ماہ میں عوام نے جو سفر کیا. وزیر اعظم نے اپنی 15 ماہ کی حکومت کا مقصد ریاست بچانا بھی قرار دیتے ہوئے ہمیں بتایا کہ ہم نے سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی ہے. ہم نے سیاست نہیں کی، ریاست کی حفاظت کی. ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی. ووٹ بینک کی فکر نہیں کی مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی. بصد احترام وزیر اعظم صاحب، آپ نے ریاست بچائی یا نہیں لیکن کیسز ضرور ختم کرا لیے. قانون سازی ایسی کی جیسے نیب آرڈیننس میں ترمیم، پروڈکشن اینڈ پروسیجر بل، نااہلی مدت کا بل اور ریویو اینڈ ججمنٹ بل. سب کو معلوم ہے کہ ان قوانین کا مقصد کیسز کا خاتمہ کروانا تھا. جہاں تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان خزانے کی حفاظت کرنا ہے تو اپریل 2022 میں $10.5 ارب تھے کہ جو 2 دن قبل تک $4 ارب رہ گئے. یہ بھی وہی حفاظت ہے کہ جو موجودہ حکومت نے گزشتہ 1.25 سال میں کی ہے. اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مقروض رہنا چھوڑ دیں اور کشکول توڑ دیں. میرے عزیز نوجوانوں، اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں، مقروض رہنا چھوڑ دیں، مسلسل محنت کی راہ اپنائیں، محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، جس کا ہراول دستہ آپ کو بننا ہوگا. بالکل ہمیں کشکول توڑنے کی بھی ضرورت ہے، اور مقروض رہنا بھلا کون سا کام ہے کرنے والا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم عوام کو یہ بھی بتا دیتے کہ گزشتہ 15 ماہ یا 1.25 سال کے دوران اتحادی حکومت نے ملکی قرض میں کتنا اضافہ کیا ہے. اسٹیٹ بینک کے ہی اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے ایک سال میں 14,900 ارب روپے کا قرض لیا ہے. اپریل 2022 میں ملک پر مجموعی قرض 43,700 ارب روپے تھا کہ جو اپریل 2023 یعنی کہ دس ایئر 58,600 ارب روپے کر دیا گیا ہے. یہ سب کچھ گزشتہ 15 ماہ کے دوران ہوا. وزیر اعظم نے شبانہ روز محنت کے بعد
IMF پروگرام کی خوشخبری دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ سخت شرائط کے تحت معاہدہ ہوا ہے اور ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے. آف کورس وہ ڈیفالٹ جس کا کوئی چانس ہی نہیں تھا اور جس کا ذکر پاکستان کو بدنام کرنے کے مترادف تھا، لیکن وہ یہ شاید وزیر اعظم صاحب بتانا بھول گئے کہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے ہی یہ خطرہ پیش آیا. اب جبکہ IMF پروگرام کی بحالی کے بعد $1.2 ارب کی قسط وصول ہو چکی ہے، ملک ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا انشاءاللہ، لیکن ایسا بھی نہیں کہ دودھ کی نہروں کی کھدائی شروع ہو چکی ہے.